ویلکم بیک ناظرین. اہم خبر دیں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو بھی ثالثی کی دعوت دے دی گئی ہے. دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی دعوت کی تصدیق کر دی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مذاکرات میں شرکت کرے گا. مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو آئندہ مذاکرات کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے. پاکستان کی شرکت کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مذاکرات میں شرکت متوقع ہے. ایران امریکہ کے درمیان جمعے کو استنبول میں مذاکرات ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے ہم منصب اسامہ سعد حمد نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و ترقی کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا. دونوں ممالک کی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور لیبیا کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے قریبی رابطے اور مکالمے کو فروغ دینا ناگزیر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیبیا کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، مسلسل رابطہ اور باہمی مشاورت دو طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے. وفاقی وزیر دفاع خارجہ آصف سے آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین مہدوف نے ملاقات کی ہے. ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور دفاعی تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا. باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص بحری تعاون اور علاقائی سمندری سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر دفاع نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے مابین پیشہ ورانہ تبادلوں، مشترکہ تربیت اور مکالمے کے ذریعے باہمی ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا. معزز مہمان نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا. پاکستان میں خوف کا فائدہ ملک دشمن عناصر اٹھاتے ہیں. گزشتہ دور حکومت میں انتشار اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیا گیا. ان کے دور میں لوگوں کو بتایا گیا کہ ملکی املاک جالانہ سیاست ہے. سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا. حرم شریف جیسے مقدس مقامات پر لوگوں کے خلاف نعرے لگائے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہا، لوگوں کو پنجاب کے مہذب کلچر سے روشناس کروانا چاہتی ہوں. فساد انتشار کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. ماضی میں کارکردگی کے بجائے جھوٹے بیانیہ کو فروغ دیا گیا. لوگ اب پی ٹی آئی کے جلسوں جلوسوں کی کالوں پر کان نہیں دھرتے. عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے جیل کے باہر بیٹھنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیا آپ کی ذمہ داری جیل کے باہر بیٹھنا ہے؟ آپ کی اصل ذمہ داری خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. صوبے کے لوگوں کو جواب دہ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا، فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. وہ ملکی املاک جلا رہے تھے، ہم ملک کو سنوار رہے تھے. گٹر کا ڈھکن چوری کرنے والے اور خریدنے والے کو 10 سال قید ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں. ہم انہیں بلوچ عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے. وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا، بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں. یہ لوگ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، جو عناصر ہمارے دشمن ہیں یہ انہی کے ایجنٹ ہیں. دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہا، پچھلی دہائیوں کے دوران بلوچستان میں ترقی ہوئی. سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے. جمہوری کلچر بلوچ قوم کا حق ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اپنے وسائل پر مکمل طور پر بلوچوں کا حق ہے. اگر بلوچستان میں صرف چند لوگ وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں تو وفاقی حکومت عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. خواجہ آصف نے مزید کہا، جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے. تاہم بلوچ عوام کی مدد سے اس پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دی جائے گی.
قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جامع قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ دہشت گردوں اور ان کے بیرونی سرپرستوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اور فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا گیا۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، اسلامی اور بلوچ اقدار کے منافع قرار، بیرونی قوتوں بالخصوص بھارت کے کردار کے خلاف سخت رد عمل اور قومی اتحاد کے عزم پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، ریاست عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ ایوان نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کی متفقہ قرارداد کی بھی منظوری دے دی۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں پاکستان اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور پاک افواج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے رکھے اور وطن سے محبت کے نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، فیلڈ مارشل کی بات کی تائید کرتا ہوں، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان کے عوام اس سرزمین کے محافظ ہیں اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بلوچستان ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ ریلی کے دوران شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں پر تنقید غیر ضروری ہے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے اور دہشت گردی کے خاتمے میں ان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر دفاع سے کہا کہ ایوان کو تفصیلات فراہم کی جائیں کہ کس طرح سیکیورٹی اداروں نے ہزاروں دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا اور ممکنہ دہشت گردی کے واقعات کو روکا۔ ایاز صادق نے عالمی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 9/11 کے بعد بھی امریکہ نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا اور پاکستان کے ادارے بھی اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وقت ملک کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے اراکین اسمبلی پر زور دیا کہ وہ ایوان کے فورم سے افواج پاکستان اور سیکیورٹی ایجنسیز کی قربانیوں اور خدمات کا اعتراف کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ آج ملک بھر میں شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات، نوافل، قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ لوگ نوافل کی ادائیگی، قرآن خوانی اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ علماء کرام نے کہا، شب برات کی رات رحمت و مغفرت سے بھرپور ہے۔ شب برات میں گناہوں کی معافی اور رزق و زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں قیام، عبادت اور روزہ رکھنے کی فضیلت اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر سیاسی قیادت نے شب برات کے مقدس اور بابرکت موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ شب برات توبہ، استغفار اور محاسبہ نفس کی رات ہے جس سے قوم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ بابرکت رات ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے، اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت طلب کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور پارلیمانی رہنماؤں نے پاکستان کے امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی کے خاتمے، ملک کی سلامتی، بلوچستان کے شہداء اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی۔ شب برات رب کے حضور صدقہ دل سے گڑ گڑا کر اپنے اعمال کی بخشش، ندامت اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات مساجد میں نوافل، عبادات، دعاؤں کے ساتھ قبور پر حاضری بھی دی جاتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ قصور کی جانب سے قبرستانوں میں صفائی، روشنی اور سہولیات کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی قیمتوں میں اضافے پر عام آدمی بھی متاثر ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد طیب عاشق سے اس رپورٹ میں۔ آج شبان المعظم کی بابرکت رات شب بارات مذہبی عقیدت سے منائی جا رہی ہے۔ مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ نوافل، قرآن کی تلاوت، عبادت کے علاوہ سحری کا بھی خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ قصور کے قبرستانوں میں ضلعی انتظامیہ نے صفائی ستھرائی کے ساتھ روشنیوں کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ شہری بلا خوف اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے سکیں۔ آج سے ملک بھر میں شب برات بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ قصور کی جانب سے عوام کی سہولیات کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ تمام شہر کے قبرستان اور مساجد کی صفائی بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے۔ مساجد کو واش کیا جا رہا ہے۔
LWMC اور سترہ پنجاب کا اسٹاف آج ساری رات مساجد کے باہر ڈیوٹی کرے گا. ان کا ڈیوٹی ریسٹرنسی ہو چکا ہوا ہے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کا مسئلے کا سامنا ہو تو وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکے. اس کے علاوہ تحصیل انتظامیہ ہر وقت سرگرم ہے. اگر کسی کو بھی شکایات ہیں تو AC آفس میں یا DC آفس میں شکایت اپنی درج کرا سکتے. شب برات پر گلاب کے پھولوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کے باعث کئی شہریوں نے شکوہ کیا ہے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھانے سے قاصر ہیں۔ رحمت اور برکتوں والی رات ہے شب برات، اور ہم اس رات اور دن کے صدقے ہم اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ آگے صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور پھول نشاور کرتے ہیں. رہی پھولوں کی بات، تو پھول اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ہر بندہ اپنے ریٹ لگا رہا ہے. پہلے ریٹ تھے 100-200 کے جی، اور اب ریٹ ہے 700-800 کے جی. غریب بندہ تو پھول بھی نہیں لے کے جا سکتا اپنے پیاروں کے لیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شب برات روحانیت، سکون اور یاد فرح کا دن ہے، مگر پھولوں کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی پریشان ہے۔ موجودہ مہنگائی نے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شب برات کے موقع پر شہریوں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے سخی حسن قبرستان، محمد شاہ قبرستان، عیسیٰ نگری قبرستان سمیت دیگر قبرستانوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میئر کراچی نے ہدایت دی کہ قبرستانوں میں صفائی، روشنی اور انتظامی سہولیات کے مکمل انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ شب برات کے موقع پر بلدیاتی عملہ قبرستان میں موجود رہے گا، جبکہ میونسپل سروسز اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ زائرین کی رہنمائی کرے گا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ قبرستانوں اور اطراف میں سٹی وارڈنز تعینات ہوں گے، اضافی روشنی کا انتظام کیا جائے گا اور شکایات کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ عملہ ہمہ وقت متحرک رہے گا۔ ان کا کہنا تھا شب برات کے موقع پر تمام بلدیاتی ادارے مکمل الرٹ رہیں گے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی ہے کہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کا پیغام فیملی کے ذریعے بیرسٹر گوہر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق چیئرمین PTI کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، مگر علاج جاری ہے۔ بشرا بی بی نے کہا ہے چیئرمین PTI نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر اپنی مرضی سے علاج کروایا۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ PTI سے متعلق ملاقات ہمارا حق ہے اور دوبارہ مطالبہ کریں گے، اور فیملی، وکلاء اور ڈاکٹرز کی ملاقات نہ کروانا تشویشناک ہے۔ بیرسٹر گوہر نے امید ظاہر کی کہ بانی PTI ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، مگر حالات بہتر ہوں گے۔ اہم خبر دیں گے، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی صحت کا معاملہ اٹھا دیا گیا۔ خط میں محمود اچکزئی نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹر سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بانی کے طبی معائنے، اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی پر شدید تشویش کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے فوری ذاتی مداخلت کا مطالبہ کیا، کہا بانی PTI کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ خط کے متن کے مطابق بانی PTI کا طبی معائنہ شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ڈاکٹر سے کرایا جائے۔ محمود خان اچکزئی نے ذاتی ڈاکٹرز کے نام بھی تجویز کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے مشال یوسفزئی چیئرمین PTI کی خیر خواہ نہیں اور انہیں PTV پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ مشال یوسفزئی اور مروت کو جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے اور صبح شام ایک ہی بیانیہ چلانا ان کا کام ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے بانی PTI کی صحت کے حوالے سے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خط ہم سب کی طرف سے وزیر اعظم کے PA کو دیا گیا اور اس کا جواب آج ہی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم وزیر اعظم کے PA نے موقف دیا کہ آج جواب ممکن نہیں کیونکہ مہمان مصروف ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کی جانب سے کل تک جواب موصول ہو جائے گا۔ وزیر اعظم ہم ایک دو لیٹر لکھنا چاہ رہے تھے، ایک تو ہم فیمس کو پارلیمنٹیرین بھی لیٹر لکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کو کہیں ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرو، لیکن اچکزئی صاحب نے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ہم سب کے بہاف سے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا ہے۔ وزیر اعظم کا PA جو ہے اس کو ہم نے بلایا ہے
اور اچکزئی صاحب نے ان کو لیٹر ہینڈ اوور کر لیا وزیر اعظم کو، اور میں نے بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے آج ہی جواب دے دے. تو ان کے پی اے کا مجھے یہ کہنا تھا کہ آج اگر نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج مہمان آ رہے ہیں ہمارے باہر ملک سے، تو اس لیے امید ہے انشاءاللہ کل تک جواب دے گا. اس میں کیٹیگریکلی ہم نے کنسرن شو کیا ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب کو لایا گیا، واپس بھیجا گیا، جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوئی، جس طریقے سے فیملی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دیا گیا، تو ہم نے ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو کہا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں کو بھی جا کے آپ ملنے دیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ وزیر اعظم اس کا پازیٹیو رسپانس کرے گا. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت 86 نئے زیارات گروپ آرگنائزیشن کو سرٹیفکیشن جاری کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر وفاقی وزیر سردار یوسف نے بتایا کہ رجسٹرڈ زیارات گروپ آرگنائزرز کی مجموعی تعداد 260 ہے. تمام مجاز زیارت گروپ آرگنائزرز کی فہرست وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. انہوں نے کہا حکومتی ویژن کے مطابق ایران اور عراق کی زیارات کے نظام کو مربوط بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق متعلقہ سفارت خانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ صرف مجاز کمپنیوں کو ویزوں کا اجرا کیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جان میرٹ نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور اہم علاقائی و عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایاز صادق نے کہا پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تاریخی، دوستانہ اور کثیر الجہتی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے. پارلیمانی جمہوریت کے فروغ میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون قابل قدر ہے. قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان میں موجود حکومت اور اپوزیشن کے تمام اراکین کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری تعلقات قائم ہیں. ایاز صادق نے پاکستان میں پارلیمانی کمیٹیوں کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے برطانیہ کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیاں مکمل طور پر فعال ہیں اور قانون سازی اور نگرانی کے عمل میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں. اسلام آباد کے لیے بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے. پانی کے بحران کے حل کے لیے شاہدرہ اور دوتارہ کے مقام پر 2 بڑے ڈیم بنانے کے منصوبے بیک وقت آگے بڑھ رہے ہیں، جن سے شہر کو یومیہ لاکھوں گیلن اضافی پانی ملنے کی توقع ہے. مزید تفصیل محمد علی مرزا کی اس رپورٹ میں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پانی کے بحران کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت سامنے آ گئی. شہر میں پانی کے 2 نئے بڑے منصوبے بننے جا رہے ہیں، جن میں شاہدرہ ڈیم سیر فہرست ہے. اس حوالے سے چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں منصوبے کو عملی مرحلے میں داخل کرنے کا اتفاق کیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ وابڈا کی جانب سے شاہدرہ ڈیم منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی ہے اور مکمل رپورٹ سی ڈی اے کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے. فیزیبلٹی رپورٹ میں ڈیم کے لیے اراضی کے حصول، پانی کی ترسیل، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تخمینے شامل ہیں، جبکہ فیزیبلٹی کی تکمیل کے بعد منصوبے کی تفصیلی ڈیزائن پر کام شروع کیا جائے گا اور پی سی 1 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. حکام کے مطابق شاہدرہ ڈیم میں 25 ایکڑ رقبے پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی اور یہ منصوبہ روزانہ 10 ملین گیلن پانی فراہم کرے گا، جو اسلام آباد کے پانی کے نظام میں ایک بڑا اضافہ ثابت ہوگا. اجلاس میں دوتارہ ڈیم منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جہاں حکام نے بتایا کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ پر کام جاری ہے. چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ ڈیم کی اراضی کے حصول سے قبل سپارکو کے ذریعے سروے کروایا جائے اور تمام مراحل شفافیت اور قانونی تقاضوں کے مطابق مکمل کیے جائیں. محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد. اپڈیٹ کریں گے. اسلام آباد نیب نے سال 2025 میں 62.13 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کر کے قیام کے بعد سب سے بڑی سالانہ کارکردگی قائم کر دی ہے. چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی قیادت میں گزشتہ 3 سالوں میں مجموعی وصولی 11,524 ارب روپے 41 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے نصف سے زائد رقم صرف سال 2025 میں حاصل ہوئی. نیب نے 29,80,000 ایکڑ غصب شدہ سرکاری اور جنگلاتی زمین واپس دلائی، جس کی مالیت تقریباً 59 خرب 80 ارب روپے ہے. سکھر، بلوچستان اور ملتان ڈویژن میں زمین کی بحالی کی گئی. ہاؤسنگ اور سرمایہ کاری اسکیموں کے 1,15,000 متاثرین کو 180 ارب روپے فراہم کیے گئے اور پہلی بار 2.8 ارب روپے ڈیجیٹل نظام سے براہ راست بینک کھاتوں میں منتقل کیے گئے. نیب نے تحقیقات میں مصنوعی ذہانت، بلاک چین اور ڈیجیٹل فورنزک کے جدید ٹولز استعمال کیے. عدالتوں میں استخاذہ کی کامیابی کی شرح 72% رہی اور 302 ریفرنسز زیر سماعت رہے. سندھ اسمبلی 14 برس بعد عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار.
کانفرنس کے سلسلے میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کا اعلیٰ سطحی وفد کراچی پہنچ گیا۔ سی پی اے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرپرسن نے کراچی پہنچ گئیں۔ سی پی اے ہیڈ کوارٹرز لندن سے سیکریٹری جنرل اسٹیفن بھی وفد کے ہمراہ کراچی پہنچ گئے۔ وفد میں سی پی اے کمیونیکیشنز اور آفس ایڈمنسٹریشن میں میلانی ڈینکوا بھی شامل ہیں۔ وفد کی آمد پر رکن سندھ اسمبلی سائمہ آغا نے استقبال کیا اور مہمانوں کو گلدستے پیش کیے۔ سری لنکن پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر بھی اپنے پارلیمانی وفد کے ہمراہ کراچی پہنچ گئے اور کراچی ایئرپورٹ پر سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید اور رکن سندھ اسمبلی قاسم سومرو نے استقبال کیا۔ سندھ بھر میں ریبیز کے مؤثر کنٹرول کے لیے صوبے کے تمام اضلاع میں 300 ریبیز سینٹر کو اپ گریڈ اور فعال بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا، جس میں سیکرٹری صحت اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ریبیز کنٹرول پروگرام نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبے کے ہر 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ریبیز کے علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی ہے کہ تمام ریبیز سینٹر کو ریبیز ویکسین، ادویات اور تربیت یافتہ عملے سے لیس کیا جائے، جبکہ تمام سینٹرز کا 48 گھنٹوں میں بلڈنگ آڈٹ مکمل کیا جائے۔ آڈٹ کے بعد سینٹرز کی مرمت، بحالی اور ضروری آلات کی فوری فراہمی کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ انڈس اسپتال کے تعاون سے طبی عملے کو ریبیز کے علاج کی خصوصی تربیت دی جائے گی، جبکہ کتے کے کاٹنے اور بروقت علاج سے متعلق صوبہ گیر آگاہی مہم بھی شروع کی جائے گی۔